बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी आप पढ़ना तक हम शुरू लोगों ने करें, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। सवाल जवाब जो थे वो सुन कर लिए थे। इसके आगे जो है हम सवाल पढ़ना शुरू करें। सवाल नंबर 9 और मैंने सवाल नंबर 10 मैसेज किया आपको, पढ़ें। करेंगे। सवाल नंबर 9 के अंदर जी सर मैं लीव कर दूं, मेरी 3 की क्लास थी। हाँ बेटा भी लीव कर लो। आप जो है पौनी 11 पे आना। सर आप पढ़ा रहे हैं? जी बेटा पढ़ा रहा हूँ। सर पढ़ा रहे हैं लिखवा रहे हैं? पढ़वाना और लिखवाना कोई अलग चीज़? नहीं सर, मेरा मतलब ये था क्या मैं रीडिंग करवाएंगे? हाँ पहले मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है उसको थोड़ा सा लिखवाऊंगा, वो देखिएगा, ठीक है। पहले ये चीज़ समझ लिए। सवाल नंबर 9 के अंदर पहली चीज़ जो है दर्जे झेल अल्फाज के मानी लिखिए और उनके जुमले बनाइए। तो यही हमारे अल्फाज मानी भी हैं और जुमले भी हैं। तो ये आपके सामने अल्फाज हैं। पहले लफ्ज़ जो है वो खुशनुदी। खुशनुदी का मतलब होता है रज़ामंदी। बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना हो। शायान शान मतलब ये कि उनके मर्तबे के मुनासिब। और अनमोल, कीमती। बेटा मुझे आपकी आवाज आ रही है। उसके बाद है जद्दोजहद। जद्दोजहद कोशिश। जितने मुंह इतनी बातें। ये एक मुहावरा है उर्दू का। इसका मतलब ये होता है कि हर एक अपने लिहाज से बात करता है और हर एक अपना इजहार ख्याल रखता है। तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जुमला जितने मुंह उतनी बातें, कि हर एक अपने अल्फाज में इजहार ख्याल करे। धुन का पक्का, इरादे का पक्का। चप्पा चप्पा छान मारना मतलब हर जगह तलाश करना। नाम निशान ना मिलना मतलब किस चीज़ को शिद्दत के साथ ढूंढने के बावजूद उसका ना मिलना। और आखिरी लफ्ज़ है मारा मारा फिरना, मतलब ये कि किसी चीज़ की तलाश में जो है बेयार और मददगार और बेआसरा घूमना। अब देखिए मैं वर्ड खोल रहा हूँ उसको, और वर्ड के अंदर ये सारे अल्फाज माने हम लोग करेंगे। ये देखिएगा बेटा, ये वर्ड की फाइल नज़र आ रही है आप लोगों को? देखिए इस तरह से आप लोग कॉलम बना लेंगे, यूँ 3 कॉलम बन जाएंगे यूँ। पहले में अल्फाज आ जाएंगे, दूसरे में उसके मानी आ जाएंगे और तीसरे में अब इसका जुमला बनाएंगे। पहले में सबसे पहले लिख लेंगे अल्फाज, मानी, और तीसरे में लिख लेंगे जुमले। पहले लफ्ज़ क्या है इसके अंदर?
پہلا لفظ ہے خوشنودی. خوشنودی کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا کہ رضامندی. اس کا مطلب ہو کیا. اب اس کا جملہ بنانا ہے ہمیں خوشنودی کا. تو آپ یہ جملہ دیکھیں جملہ بنانے میں یہ کہ میں ایز اے مثال ایک جملہ بتاؤں گا، باقی اصل تو یہ کہ آپ لوگ اپنے خود ذہن سے اس کا جملہ بنائیں گے، یا جو آپ لوگوں کے اس میں ذہن میں کوئی جملہ آ رہا ہوگا اس کے مطابق آپ جملہ لکھیں گے. جیسے میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا. خوشنودی کا بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، مطلب رضامندی کسی کام کے کرنے میں. اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. تو یہ جملہ آپ بنا سکتے ہیں. یہ کہ جب میں نے باہر جانے کی اجازت مانگی تو میری والدہ نے مجھے جو ہے وہ والد صاحب کی طرف سے خوشنودی حاصل ہوئی، ان کی رضامندی حاصل ہوئی. تو اس طرح کا کوئی بھی جملہ جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا آپ اس کو بنا لیں گے. تو میں ایک جملہ یہاں پہ لکھ رہا ہوں. ہمیں ہر کام سے پہلے بڑوں کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے. یہ آگے پہلا جملہ ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے بے مثال. بے مثال. تیسرا لفظ ہے شایان نشان. چوتھا لفظ ہے انمول. بے مثال جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کا مطلب ہے جس کی کوئی مثال نہ ہو. اور اس کا جملہ بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ میرے پاس بے مثال کتاب ہے، یا میری والدہ کے پاس بے مثال جو ہے وہ چھری ہے یا زیورات ہیں. یا اسی طرح آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ بے مثال کا کہ میرے پاس جو ہے وہ بے مثال کرکٹ بیٹ ہے، یا جو بھی آپ بے مثال ایسا کسی بھی چیز کی وہ خصوصیت بیان کرنا چاہ رہے ہوں کہ جو عام طور پہ کسی کے پاس نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جملہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اب اس کا ایک جملہ جیسے میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں کہ آج میں نے اسکول لائبریری میں ایک بے مثال کتاب دیکھی. یہ نمبر 2 کا جملہ. تیسرے نمبر پر جو جملہ ہے شایان شان، تو اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا مرتبے کے مناسب. مرتبے کے مناسب. تو اس کے جملے بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ جیسے کتاب میں ہی آپ کے پاس جملہ موجود ہے کہ تاجر جو ہے بادشاہ کے شایان شان تحائف لے کر آیا. اسی طرح آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے
اپنے والد کے شایان شان جو ہے وہ تیاری کی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں شادی کا انتظام ان کے شایان شان تھا۔ اس طرح سے کوئی بھی آپ جملہ اس میں بنا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ جو کتاب سے جو ہمارا مضمون میں یہ جملہ تھا، ہم اس کو ہی لکھنے لگے ہیں کہ تاجر نے بادشاہ کے شایان شان تحائف پیش کیے۔ یا کہ تیسرا جملہ، چوتھا لفظ ہے انمول۔ انمول میں نے آپ کو بتایا تھا، مول کہا جاتا ہے قیمت کو، اور جب اس کے شروع میں ان لگ جاتا ہے انمول، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ انمول کا مطلب جس کی کوئی سر یہ الفاظ معنی سارے جی السلام علیکم۔ جی بیٹا، یہی الفاظ معنی بھی ہیں اس کے، اور یہی جملے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں، انمول کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ اب اس کا بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں اس طرح سے کہ میری بہن کے پاس ایک انمول جو ہے وہ ہار ہے، یہ آپ بنا سکتے ہیں۔ یا اسی طرح آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک انمول انگوٹھی ہے۔ یا اس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں، ٹیچر کے پاس، چوکیدار کے پاس، کسی کے پاس بھی کوئی انمول چیز ہو، قیمتی چیز ہو، اس کے متعلق آپ جملہ بنا لیں گے تو وہ انمول کا جملہ بن جائے گا۔ تو آپ جیسے یہاں پہ یہ بنا سکتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس ایک انمول انگوٹھی ہے۔ یہ انمول کا جملہ آ گیا۔ پانچواں لفظ ہے ہمارے پاس جدوجہد۔ جدوجہد کا مطلب یہ ہے کہ کوشش۔ تو کوشش، جدوجہد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت جدوجہد کی، اس کا یہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ یا یہ کہ اسلام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی دور میں اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت جدوجہد کی، یہ جملہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اس طرح تعلیم کا بھی کر سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے تعلیم حاصل کرنے میں بہت جدوجہد کی۔ یہ کوئی بھی جملہ جو آپ کو مناسب لگ رہا ہو تو آپ اس کے مناسب حال بنا سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ یہ جملہ لکھنے لگے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بہت جدوجہد کی تھی۔ تو جدوجہد کا جملہ یہ آپ کے سامنے بن گیا۔ اگلا لفظ ہے جتنے میں اتنی باتیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اوپر سے جو ہے نا آپ کو چاہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا کیا۔
جتنے منہ اتنی باتیں، مطلب یہ کہ ہر ایک کا اپنا اظہار خیال، ہر ایک کا اپنا اظہار خیال، ہر ایک کا اپنا اظہار خیال. تو اس کا جملہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں، جیسے یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا دو کہ کس طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کہ جیسے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو لوگ آ کے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، تو وہاں پہ یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جتنے منہ اتنی باتیں. جیسے مثال کے طور پر یہ زید فیل ہو گیا، تو اب اس کے دوست آئے اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے کہ یہ پڑھتا نہیں تھا، یہ جو ہے وہ آوارہ گردی کرتا تھا، اور یہ جو ہے سبق میں سوتا رہتا تھا. تو اب جتنے منہ اتنی باتیں. تو یہ اس طرح کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ زید کے فیل ہونے پر جتنے منہ اتنی باتیں ہونے لگی. آپ کو بتانا چاہیے کہاں سے آئی، آپ کو اپنی آئی ڈی نہیں بتائی. تو یہ ہمارے سامنے 1 2 3 4 5 6 الفاظ کے جملے، الفاظ کے معنی اور جملے. الفاظ کے معنی میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا. اب آپ کا کام ہے کہ آگے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کے معنی لکھیں، اور جملے میں معنی ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں. جملے جو ہے وہ آپ خود سے بنائیں گے. جیسے دھن کا پکا، یہ اس کا مطلب ارادے کا پکا. اس کا آپ جملہ بنا سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ارادے کے پکے تھے. چپا چپا چھان مارنا، مطلب یہ کہ ہر جگہ تلاش کرنا. تو آپ اس کا جملہ یہ بنا سکتے ہیں کہ میری گھڑی گم گئی تو میں نے گھر کا چپا چپا چھان مارا، مطلب ہر جگہ تلاش کیا. نام و نشان نہ ملنا، مطلب یہ کہ کسی چیز کو اچھی طرح سے ڈھونڈنا، اس کے باوجود وہ نہ ملنا، اس کا نہ ملنا. تو یہ لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ آپ کو خود کرنا ہے بیٹا یہ سارا. جیسے یہ آپ لکھیں گے کہ وزیر کو اس قیمتی درخت کا نام و نشان نہ ملا، تو یہ جملہ اس کا ہو جائے گا. اور یہ کہ مارا مارا پھرنا، اور یہ کہ کسی چیز کو جو ہے وہ بہت شدت سے ڈھونڈنا، تو اس کا یہ جملہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ جیسے علی گھڑی کی تلاش میں مارا مارا پھرا، یا یہ کہ علی جو ہے وہ اپنے دوست کی تلاش میں مارا مارا پھرا. تو یہ سارے اس کے جملے بن جائیں گے. تو اس کو آپ کر لیں گے اپنی کاپی میں، اور اس طرح سے آپ کے الفاظ معنی اور الفاظ جملے کا کام بھی مکمل ہو جائے گا. یہ ہمارا فی الحال جو ہے آن لائن کا آخری سبق ہے آج کا. اس کے بعد ایک ویڈیو میں اور اپلوڈ کر دوں گا، اس میں یہ کہ جو دیگر کام ہے، یہ الفاظ جمع وغیرہ اور دیگر جو مشق ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اس طرح سے ہمارا چیپٹر مکمل ہو جائے گا. آپ کا کام یہ ہے کہ جو پیچھے کی ویڈیوز ہے اس کو بھی دیکھ کے کام کر لیجیے گا، اور یہ جو باقی 4 الفاظ کے جملے رہ گئے اس کو بھی کرنے کی کوشش کر لیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.